وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اور دنیا آخرت کی بھلائی دینے کے لیے، کامیابی دینے کے لیے اس کی اس انداز میں اتنی بہترین رہنمائی اور تربیت کی ہے. انسان اپنی لاپرواہی کی بدولت اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں. اس بیان کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چلیے آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا. تو گناہوں والی زندگی کے اندر کثرت کر جانے کی بدولت سے تو جہنم میں جا سکتا ہے، وگرنہ اس کی رحمت نے اپنے بندے کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. اور اللہ کی یہ چاہت ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں کامیاب ہو کر لوٹے، نہ کہ ناکام ہوگا. اور اگر وہ اپنے بندوں کی چاہت یہ رکھتا کہ میرے بندے ناکام ہو کے میرے پاس آئیں، تو اللہ اپنے بندوں کے لیے دنیا کی زندگی میں اپنی محبت اور اپنی معرفت، اپنا قرب دینے کے لیے اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی عطا فرماتا ہے. اب روزے کی حالت 12 سے 12.25 ساڑھے 12 گھنٹے کی، یہ اس سے بھی کم، لیکن اس پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ روزہ بندے اور جہنم کے درمیان ایک ڈھال ہے. روزہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے لکڑی آگ لکڑی کو جلا دیتی. اور روزہ میرے لیے ہے، اجر میں دوں گا. اب کیا پتا اجر یہ ہو، قیامت کا دن ہو، انسان کے پاس ناکامی اور رسوائی کے علاوہ اور بدعمالیوں کے علاوہ کوئی شے نہ ہو. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، دنیا کی زندگی میں فاقہ مستی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک دن تو بھوکا رہا تھا، اور تجھے دیکھ کر لوگ تیرا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے اور کہتے تھے تو نے بھی روزہ رکھا. تو اس نے کہا تھا ہاں یار، میں نے بھی سوچا آج روزہ رکھ لوں. تجھے یہ سوچا تھا، یہ کیا تھا جو تو بندوں سے کہتا پھرتا رہا؟ میں نے یہ سوچا کہ چلو یہ سوچ کیا تھی. دلوں کے بھید جاننے والا، دلوں کے راز جاننے والا، پل پل کی خبر رکھنے والا، آنکھ جھپکنے کو جاننے والا، پلکوں کے بالوں کی گنتی کو جاننے والا، سر کے بالوں کا شمار کرنے والا. دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان انسانوں کا پتہ ہے کون چھوٹا، کون بڑا، کون کالا، کون گورا، کون موٹا، کون پتلا، کون عربی، کون عجمی، اسے پتہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم، ہزار نہیں کروڑوں، آج دنیا کے اندر 2.25 سے 2.5-3 ارب کے لوگ نماز جمعہ مسلمان ہیں، ادا کریں گے. جتنے سجدے میں جا کے کہیں گے سبحان ربی العالی، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ ہر ایک کی سبحان اللہ سن سکتا ہے. تو اپنے بندے سے پوچھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچا تھا. زندگانی دنیا میں گناہوں میں جب ہر وقت سے ہر دائیں اور بائیں سے لت پت تھا تو تیرے میں کیا سوچ آئی تھی کہ میں بھی روزہ رکھ کے دے. کس کے لیے رکھا تھا؟ کیا تیرے لیے کہ بندے تو میرے لیے
دنیا کی ساری نعمتوں پر طاقت ہونے کے باوجود میری حیا کرتے ہوئے بھوکا رہے، اور آج میں تجھے جنت کے دسترخوان سے محروم کروں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ پتہ نہیں اللہ کیا دیں گے، بڑے سے بڑی امید رکھتے ہیں، اور ہمارا رب وہ بڑا ہے جو بندے کی امید پر پورا اترتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر ہم اس سے کسی چیز کی چاہت رکھیں اور مایوس ہو کر واپس لوٹیں۔ اس نے تو بار بار قرآن کریم کے اندر اپنی رحمت کی وسعت کا، اپنے بندوں پر مہربانی کا اس نے بار بار قرآن کریم میں اعلان کر دیا۔ نیکی کا بدلہ نیکی پہ دے دیتا، ثواب کا بدلہ ثواب پہ دے دیتا، گناہ کا بدلہ گناہ کے اوپر دے دیتا۔ لیکن اس کی شان کریمی کا اندازہ اس بات سے لگائیے، فرمائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا بندہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، ایمان کی حالت ہو اور وہ عمل اچھے کرنے لگ جائے، تو پھر میری شان کریمی کا اندازہ لگا سکتے ہو، لگا لو۔ پھر میری شان کریمی ہے جب میں اپنے بندے پر مہربانی کرنے کے لیے آتا ہوں، اپنے بندے پہ مہربان ہونے کے لیے آتا ہوں، تو پھر میں اس کے گناہوں کو نہیں گنتا، دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کی گنتی کا شمار نہیں کرتا۔ پھر میں یہ نہیں دیکھتا یہ گناہ بڑا یا چھوٹا، میں یہ نہیں دیکھتا ارادے سے کیا یا قصداً اس سے ہو گیا یا بغیر ارادے سے کیا۔ فرمایا جب وہ میرے سامنے اپنے لبوں کو ہلا کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اندر تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور وہ عمل جو امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر میرا قرب پانے کے لیے میں نے اپنے بندوں کو دیے، جب یہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے پھر میری چاہت یہ ہے، میرا پروگرام یہ ہے، پھر میرا ارادہ یہ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ پھر میں اپنے بندے کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لو اتنی سی بات ہے، صلح ہو گئی، گناہوں سے معافی مانگ لی۔ فرمایا تو نے تو گناہوں سے معافی مانگی، میں نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ جن کو میرے عزیزوں آپ کے میرے کندھے پر دائیں بائیں ہم جس کے دائیں بائیں میرے عزیزوں بٹھا رکھا ہے، اور ہمارے اعمال کو جن کے حوالے کر رکھا ہے، اللہ اکبر، کرامن کاتبین۔ فرمایا خبردار میرے امر کے بغیر قلم نہ چلانا، میرے حکم کے بغیر میرے بندوں کی نیکیاں نہ لکھنا، میرے حکم کے بغیر میرے بندوں کے گناہ نہ لکھنا۔ میں اگر کہہ دوں کہ 1 کا بدلہ 10 تو 9 نہ لکھیو، اگر میں کہہ دوں 1 کا بدلہ 700 تو 1000 نہ لکھیو۔ خبردار خبردار، جب میرا بندہ یوں کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لکھ دے اس نے نماز پڑھ لی، اگر میرا بندہ یوں کہہ دے میں نیکی کروں گا تو لکھ لے اس نے یہ کام کر دیا، اگر میرا بندہ یوں کہہ دے کہ میں 10 روپے اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس کو 1 نیکی دے دے، اگر دے دے تو اس نیکی کو 70 گنا بڑھا دینا۔ الہ العالمین، یہ تو نیک کام کرنے کی جزا ہے، اگر برا کام کرے تو کیا کرو؟ فرمایا اگر دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تسبیح کے دانے پہ کہ میں یہ گناہ کروں گا یہ گناہ کروں گا، خبردار جب تک میرا بندہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھاوے اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ ہاں اگر غلطی سے ہو جائے تو 1 ہی گناہ کرنے پر 1 ہی گناہ لکھیو، زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر میرا بندہ لیلۃ القدر کی راتوں میں، رمضان المبارک کے جمعے میں، عام دنوں کے اندر اگر اپنے آنسوؤں کو ندامت کے ساتھ پا کے مجھے دکھائے اور کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں اللہ کا تجھے آرڈر ہے میرے بندے کے گناہوں پر لکیر پھیرنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ تو ہم بد نصیب ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، سارا پیر محل لاہور دوڑا ہوا ہے،
دنیا کا خسارہ نہیں، ہفتے کے دن نہیں، اتوار کے دن نہیں، پیر منگل کے دن، بدھ جمعرات کے دن نہیں گیا، دکان کا حرج ہے، اعمال کا حرج ہے، نیکیوں کا حرج ہے۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، تمہیں پتہ ہی آج کا دن کتنا برکت والا، آج کا دن کتنا عظمت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر کے ارشاد فرمایا، او میرے امتیوں، او میرے کلمہ پڑھنے والوں، او اللہ کے بندوں، قیامت کے دن میری شفاعت لینے والوں، لواء الحمد کے جھنڈے تلے آنے والوں، میرے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے والوں، جمعے کے دن دائیں بائیں کام نہ کرنا، سب سے زیادہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ فرمایا جمعہ کا دن ہوتا ہے، تمہارے لبوں سے درود شریف کا نذرانہ نکلتا ہے، میں محمد کے روزے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کوئی جمعرات کو دوڑ گیا، کوئی جمعے کو دوڑ گیا، ان سے پوچھو، میں بدگمانی نہیں لے کے آتا، نماز جمعہ تو پڑھی ہوگی لیکن فارمیلٹی پوری کی ہوگی، فرض پڑھ کے دوڑے ہوں گے۔ کتنے بابرکت لوگ ہو، آپ کو آپ کے گھر والوں نے کپڑے استری کر کے دیے، جلدی کا نہا لو، کسی کو پانی گرم کر کے دیا، کسی کو تیل کنگھی، کسی کو خوشبو ٹوپی استری کر کے دی۔ جب گھر سے گئے کسی نے کہا قمیض سیدھی کر لو، ٹوپی سیدھی کر لو، یہ رومال تو لے جو، سرما تے پالو۔ اللہ اکبر، ماؤں نے اپنے بچوں کو، گھر والیوں نے اپنے شوہروں کو، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو، بیٹیوں نے اپنے باپ کو سجا کے بھیجا۔ رب کعبہ کی قسم، مالک کائنات نے اپنے بندے کا اس بات پہ مول لگا لیا، اے میرا بندہ، تجھے دنیا سوار کے میرے گھر کے اندر کچھ لینے کے لیے بھیجے اور تو میرے دربار میں ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلا کے میرے سے مانگے، میں تجھے خالی ہاتھ خالی دامن بھیج دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایک جامع دعا سکھلائی، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا میرا بندہ، ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرا بندہ میرے سے مانگ، میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں آج تک یہی نہیں پتا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا کیا۔ بعض افراد، بعض من چلے لوگ، بعض نوجوان تو 2 دن ہو گئے بستر سے نہیں اٹھے، کھاؤں کھاؤں کرتے پھر رہے ہیں، بخار کی دوائیاں لیتے پھر رہے ہیں۔ یار کیا ہوا، پچھلے ہفتے تو صحیح تھا، ٹھنڈ لگ گئی کا نہیں نہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ تیسرا کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، پاکستان ہار گیا، انہوں صدمہ، انہوں بخار چڑھ گیا۔ اس ہار جیت کا کیا کہنا، جیت جاتے ایشیا کپ مل جاتا، ورلڈ کپ مل جاتا، سونے کا تمغہ مل جاتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس ہار کے بارے میں کیوں خیال نہیں آ رہا، اس ہار کے بارے میں کیوں سوچ وچار نہیں کر رہے، اس ہار کے بارے میں عام میں کیوں مشورہ نہیں کر رہے، جس کا قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال، ان کی نیکیوں کا کچا چھٹا، بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ان کی ساری نیکیوں کا جس رجسٹر کے اوپر شمارہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ پھدکتا پھرے گا، اچھلتا پھرے گا، پورے میدان محشر میں اپنے دائیں ہاتھ میں نام اعمال لے کے گئے گا، اور لوگوں دیکھو آج میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں میرے پروردگار عالم نے پکڑا دیا، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ آج لوگوں میدان محشر کے اندر میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ کچھ بد نصیب ایسے قیامت کے دن لائے جائیں گے، فرمایا کہ ان کے ہاتھ کو، ان کے سینے کو پھاڑ کر، ان کے سینے میں سوراخ کر کر یہ ہاتھ ان کا سینے سے پیچھے پشت کی طرف نکالا جائے گا،
اور نام اعمال پیچھے کی طرف سے پکڑایا جائے گا اور میدان معاشر کا چکر لگوایا جائے گا. وہ رو رو کے چلا چلا کے کہے گا او لوگو آج نام اعمال میرا بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا اور میدان معاشر میں میرے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے اس کے روئی سیاہی کے چہرے کو دیکھ لو, آج اللہ نے اسے میدان معاشر میں ناکام کر دیا ہے. اس کامیابی کو کوئی روکتا ہی نہیں, اس کامیابی اور ناکامی پر سوچ وچار کوئی نہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں, رمضان المبارک کی 10 تاریخ آئی, رمضان المبارک کا مہینہ چڑھا, 3 رمضان المبارک ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. 10 رمضان المبارک کو محترم دوستوں بزرگوں فتح مکہ ہوا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور لاڈلی, سب سے پیار محبت کرنے والی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کرنے والی خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا. کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا؟ مکے کے اندر قحط پڑ گیا. ابو طالب اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ سے کہنے لگے, اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, آپ کی عمر 25 سال کی تھی. آپ نے فرمایا او میرے بھتیجے مکے کے اندر قحط پڑ گیا, بڑے بڑے تاجر لوگ اپنا مال تجارت لے کر مکے سے باہر جا رہے ہیں, میرا مشورہ مان, تو بھی کسی کا مال تجارت لے جا اور تو بھی قافلے میں شامل ہو جا. حضرت محمد عربی فرمانے لگے چچا جان بتا میں کس کا مال لے کے جاؤں, مجھے کون مال دے گا؟ کہ میری ماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر پیغام بھیج دے, خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا مال تو لے جا. کہنے لگے چچا اللہ غنی, میں محمد بڑا خوددار ہوں, میں خدیجہ کے پاس خود پیغام نہیں لے کے جاؤں گا, اللہ اس کے پاس کچھ پیغام نہیں لے کے جاؤں گا. اگر اس کے دل کے اندر آ گئی تو خود پیغام بھیجے, محمد بڑی غیرت والا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی کرنی دیکھیے. ادھر اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کے دل کے اندر ڈال دی, انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیج دیا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا میری مالکہ کہتی ہے, میری مالکن کہتی ہے. آپ نے فرمایا کون؟ کہ خدیجہ الکبریٰ. ابو طالب کا یوں کر کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. کہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ اگر آپ اللہ اکبر بہتر جانو تو میرے لیے سعادت ہوگی, میرا مال تجارت لے کے چلے جاؤ. آپ نے قبول فرما لیا. غلام میسرہ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ تیرے پہ بے اعتباری کوئی نہیں ہے, یہ نہیں اللہ اکبر مال کے اندر ڈنڈی لگے گی, بلکہ میری مالکن کہتی ہے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیو, محمد ابن عبداللہ کے ساتھ جائیو. غلام میسرہ کہتا ہے جب میں نکلنے لگا تو میری خدیجہ مجھے کہنے لگی دیکھنا مال تجارت پر زیادہ نظر نہ رکھنا, آمنہ کے لال پہ زیادہ نظر رکھنا, ان کے دن رات صبح و شام کے حالات پہ نظر رکھنا. کہ میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو جاتا, ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتا. کہ میں نے دیکھا پورے عرب کے اندر تجارت کا یہ قافلہ اونٹوں کی سواریوں کے اوپر جا رہا ہے, لیکن محمد ابن عبداللہ جہاں سے گزرتے آپ کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے جاتا. میں نے اس چیز کو نوٹ کر لیا. اللہ اکبر. بصرہ کے بازار کے اندر جب مال تجارت فروخت کرنے لگے, لات عزہ کی قسمیں اٹھانے لگے. عرب کا دستور تھا قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی. پیر محل کے غیور مسلمانوں فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 شخص ایسے ہوں گے قیامت کے دن, بات کرنا تو دور کی بات ہے, اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے گا. پہلا وہ آدمی اللہ اکبر جو اپنی شلوار کو, اپنی شلوار کے پینچے کو یا اپنی تہمت کے پلے کو اتنا نیچے کرے کہ اس سے پیر کے ٹخنے چھپ جائیں, ایسے آدمی سے قیامت کے دن اللہ کلام کرنا گوارا نہیں کرے گا. دوسرا وہ آدمی جو مال تجارت میں سودا بیچتے ہوئے, اپنی دکانداری کرتے ہوئے, اپنا کاروبار کرتے ہوئے
بار بار جو قسمیں اٹھاتا ہے، فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، قیامت کے دن اللہ ایسے آدمی سے کلام نہیں کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اسے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور قیامت کے دن قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچنے والے کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تیسرا وہ آدمی المنان، فرمایا کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد اس کے احسان کو جتلائے گا، قیامت کے دن ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ کلام نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ دینے والوں، صدقہ دینے والوں، راشن کے تھیلے بانٹنے والوں، خدا را اپنی زکوٰۃ کو، اپنے راشن کو، اپنے عطیات اور صدقات کو بچائیو، یہ نہ ہو تیری سیلری کی وجہ سے، تیرے آٹے کی تھیلی پر تصویر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ محترم دوستو بزرگوں، آٹا تو ڈبے میں چلا جائے گا، مستحق زکوٰۃ کے پیٹ میں چلا جائے گا، لیکن رعایا اور دکھلاوا ریاکاری آ گئی۔ رب اکبر کی قسم، یہ تیرے آٹے کا تھیلا عرش مولا پہ نہیں جائے گا۔ احتیاط کریو، کسی مسلمان کی عزت سے نفس مجروح نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سودا بیچنے کی باری آئی، غلام میسرہ کہنے لگا میں حضور کے ساتھ ہو لیا۔ بڑے بڑے تاجر موجود تھے، وہ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ قسم اٹھا، اور لات و عزہ کی آپ نے فرمایا میں تو لات و عزہ کی قسم نہیں اٹھاتا، ابھی تو میرے عزیزو اعلان توحید نہ ہوا، اعلان نبوت نہ ہوا، فرمایا میں لات و عزہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا سب سے زیادہ بصرہ کے بازار کے اندر سب سے زیادہ اہم ریٹ پہ بکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودا بیچ کے فارغ ہو گئے، 25 سال کی آپ کی عمر ہے، مال تجارت بیچ کے فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی میں کچھ آرام کروں، آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں سے ایک راہب جو تورات اور انجیل کا جاننے والا تھا، پڑھنے والا تھا، اس کا اس رستے سے گزر ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے سائے کے نیچے لیٹے دیکھا اور مکھڑے مصطفیٰ دیکھ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ غلام میسرہ کہنے لگا میں تو حضور کی چوکی داری دے رہا تھا، میں تو رحمت عالم کے وجود کا پہرا دے رہا تھا۔ میں نے کہا یہ مکے کا رہنے والا کا کون ہے؟ میں نے کہا قریشی ہے، ہاشمی ہے، سیدی ہے۔ کہ اللہ اکبر، کہ اس کا نام؟ میں نے کہا محمد ابن عبداللہ۔ ابا کا نام؟ میں نے کہا عبداللہ۔ دادے کا نام؟ کا عبد المطلب۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے بڑھا، نبوت والے چہرے کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا اے غلام تو اتنا جانتا ہے، میرے سے پوچھ یہ کون ہے؟ یہ وہ درخت ہے، اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام لیٹے تھے، 531 سال گزر گئے، اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آج کوئی نہیں لیٹا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ کے بعد جو اس درخت کے نیچے لیٹے گا وہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ ہوگا۔ مکھڑے مصطفیٰ دیکھ کے کہنے لگا ھذا رحمت للعالمین، ھذا سید الاولین والآخرین۔ او لوگو کتنے نصیبے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ غلام میسرہ سے کہنے لگا اگر میرا خدا مجھے مہلت دے، جب یہ اعلان نبوت کرے، جب اس کی قوم اسے پتھر مارے گی، سارا کنبہ، ساری برادری مخالفت کرے گی، میں تورات انجیل کی کتابوں کو گواہ بنا کے کہوں گا لوگو تم اسے مان لو، اللہ کی قسم یہ اللہ کا رسول ہے، جا اسے واپس لے جا، اور یہاں نہ کسی کو خبر دینا، اس کی قوم اسے جینے نہیں دے گی۔ غلام میسرہ کہتے ہیں جو ڈیوٹی میری لگائی تھی میرے پیٹ میں کہاں بات رہتی، میں نے جب قافلے سے واپسی کی تو سارے عرب کے قافلے مکے میں واپس آئے۔ بھائی خدیجہ الکبریٰ اللہ اکبر 40 سال کی عمر ہے، 3 گھروں میں پہلے دلہن بن کے گئی ہے، صاحب اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ جب یہ غلام میسرہ آیا خدیجہ الکبریٰ کے پاس رجسٹر لے کے آیا، اماں کہنے لگی مجھے رجسٹر نہ دکھلا، مجھے آمنہ کے لال کے مکھڑے کے بارے میں بتلا،
تو نے کیا دیکھا؟ انہیں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جب ساری باتیں بتائی، اللہ اکبر، جب یہ بتایا عرب سے مکے سے گئے تھے بصرہ، بصرے سے مکے آئے، بادل کے ٹکڑے نے سایہ نہ چھوڑا، بھائی خدیجہ بے چین ہو کے بولنے لگی، او غلام میسرہ، مال و درم تو بعد میں لے کے آئیو، درم و دینار کی تھیلیاں بعد میں لا، الٹے پیر چلا جا اور جا کے کہہ دے خدیجہ کہہ رہی ہے مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے آمنہ کا لال چاہیے، میری رشتے کی پیشکش ہے، آپ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، آپ کی آنکھوں میں حیا تھی، اور کتنی حیا، اللہ اکبر۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اتنی حیا تھی، اللہ اکبر، آپ کی حیا کی برابری کے لیے زمین والوں پہ کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ علماء فرماتے ہیں سارے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے اور دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے لا کے زمین پہ کھڑا کر دیا جائے، اور فرمایا کبھی جبرائیل کے مکھڑے کو دیکھو، کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھو، رب اکبر کی قسم ہے انصاف یہ بتائے گا جبرائیل کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں جتنی حضور کی آنکھوں میں حیا نظر آئے گی، جبرائیل بھی اتنی حیا والا نہیں۔ آج اس کی امت بے حیائی کر رہی ہے، نہ اپنا گھر چھوڑ رہی ہے، نہ پرائے کا گھر چھوڑ رہی ہے، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہی وجہ تھی مکے کے سردار دن کے اجالے میں حضور کی مخالفت کیا کرتے، آپ کو میرے عزیزوں پتھر مارا کرتے، اگر انہوں نے کسی کام کے لیے مکے سے باہر جانا ہوتا دروازہ بجاتے، رحمت عالم کے گھر کا دروازہ کھلتا اور وہ کیا کہتے، اے محمد ابن عبداللہ ہم تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو جتنا بھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہمیں تیری بات سے اختلاف ہے، لیکن تیری ذات اتنی پاکیزہ ہے، یہ میری بیٹی ہے، گھر میں میرا بھائی بھی ہے، گھر کے اندر میرا باپ بھی ہے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ مجھے باپ پر اعتبار ہے، نہ بیٹے پہ، نہ بھائی پہ، میں اپنی بیٹی تیرے گھر کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ اکبر جتنی میری غیرت کی تیرے گھر میں حفاظت ہوگی اتنی کہیں حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ مکے کے کافر ہیں، یہی تو وجہ تھی حاتم طائی کی بیٹی نے بھی یہ فیصلہ کر کے سنا دیا، بار بار ایمان تازہ ہوتا ہے ان واقعات سے۔ جب حاتم طائی کی بیٹی میرے محترم دوستوں بزرگوں قید ہو کے حضور کے پاس آئی، کہ کون ہے؟ کہ سخی باپ کی بیٹی آئی ہے، بڑا سخی تھا حاتم طائی۔ حضور نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ، جب آئی تو آپ نے فرمایا بیٹی، اس نے حضور کا مکھڑا دیکھا اور کہنے لگی بڑے آئے ہو بیٹی کہنے والے، قید کر کے لائے ہو، بیٹیوں کو ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں اور رسیاں باندھتے ہیں، حضور نے ہمارا رسیاں کھول دو، یہ نبی امی ہے جس کی زندگی سے ہم ناآشنا ہیں، کہ رسیاں کھول دو۔ ایک پیکج اس نے مانگا، ایک پیکج حضور نے دیا، فرمایا رسیاں کھلوا لی، میری چاہت نہیں پوچھے گی، کیا چاہت؟ کہ تو کلمہ پڑھ لے، میں تیرا ٹھکانہ کسی صحابی کے گھر نہیں رکھوں گا، میں محمد فاطمہ کے گھر تیرا بستر بچھاؤں گا، جو فاطمہ کھائے گی تجھے کھلاؤں گا، جو فاطمہ پہنے گی وہ، اگر میں فاطمہ کو بیٹی کہتا ہوں تو تجھے بھی بیٹی کہوں گا۔ حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگی دل تو اسی وقت میرا پسج گیا، دل تو اسی وقت نرم ہو گیا، قیدیوں کو بیٹی کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا نا مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہ 3 دن یہی آؤ بھگت رہی، وہ بیٹی بیٹی کہہ کے پکارتے رہے، میں منہ پھیرتی رہی، تیسرے دن مسکرائے اور مسجد نبوی میں اعلان کیا، فرمایا او لوگوں بیٹی بیٹی ہے، کافر کی ہو مسلمان کی ہو، آج اسلام کی غیرت کا سوال ہے۔ صحابہ کہتے ہمارے کان کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سونے سے زیادہ، چاندی سے زیادہ، ہیروں سے زیادہ، درم و دینار سے زیادہ قیمتی چیز میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا جی؟ فرمایا حاتم طائی کی بیٹی ہے، یہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔
فرمایا ایسے جوان کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، جس کو اس انداز سے چھوڑ کے آؤ کہ اللہ غنی، ان کا چہرہ وجود تو دور کی بات ہے، جس رستے پہ چلتے ہوئے قدم اٹھائے اس مٹی پر بھی ان کی نگاہ نہ پڑے۔ 4 صحابہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اسے چھوڑ کے آئیں گے۔ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے میں رستے میں آنکھیں سے اوپر دائیں بائیں نیچے دیکھتی، اللہ اکبر، یہ نظریں جھکا کے کھڑے ہو جاتے، اگر مجھے تقاضا ہوتا میں اشارہ کر دیتی، یہ 4 فرلانگ دور جا کے کھڑے ہو جاتے۔ جب میرا گھر قریب آیا تو بالآخر مجھے مجبوراً کہنا پڑا، میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری آنکھوں کی بینائی ہے کہ تم اندھے ہو؟ اللہ اکبر، تم نیچے نیچے دیکھتے جاتے ہو، اوپر دیکھتے کوئی نہیں۔ کہ ایک جوان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا دنیا کے حسن و جمال اپنی جگہ، دنیا کی خوبصورتیاں اپنی جگہ، حاتم طائی کی بیٹی تو خوبصورت ہوگی اپنی جگہ، لیکن جن آنکھوں نے مکھڑے مصطفیٰ دیکھ لیا ان آنکھوں کو کسی چہرے کے دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ صحابہ درد والے سے حسان بن ثابت کہتے ہیں جب میں حضور کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی آنکھ نے تیرے جیسا حسین و حسن و جمال والا نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے تیرے حسن کو دیکھ کر آج تک کسی مائی نے ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرم من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے تجھے ایسا پاک کر دیا کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے لگتا ہے اللہ نے تجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا محمد بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤ، تیرے ہونٹ کیسے بناؤ، تیرے لب کیسے بناؤ، تیرا وجود کیسے بناؤ۔ کملی والے ایسے لگتا ہے تو بتاتا جا رہا تھا، اللہ تجھے بناتا جا رہا تھا۔ اب پہنچے حاتم طائی کے دربار میں، عدی کھڑا تھا، عدی ان کا بیٹا۔ 4 صحابہ جب چھوڑنے آئے نا صحابہ کی جماعت، اب دروازے پر جب بہن آئی کیا کہہ رہے لے جاؤ لے جاؤ، اب اس کا دامن داغدار ہو گیا، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ہمارے دشمنوں کے ساتھ آئی ہے۔ وہ کہنے لگی بھائی سن تو، بھائی کہاں سنے، جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہنا شروع کر دیا۔ بالآخر بہن بھائی کے سامنے آ گئی، کہا خبردار، اب بول لیا جو بول لیا، اب نہ بولنا۔ حاتم طائی کا بیٹا کہنے لگا میں خاموش، کہا خبردار اب نہ بولنا، میں رشتوں کی وفا نہیں دیکھوں گی، میں یہ نہیں دیکھوں گی تو میرا بھائی میں تیری بہن ہوں، جتنا بولنا تھا میں نے سن لیا۔ ان کے بارے میں اللہ اکبر اونچی آواز سے گنا لانا، وہم و گمان کے اندر بدگمانی نہ لانا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، ان کے چہرے انسانوں کے ہیں، ان کے کردار آسمان کے فرشتوں جیسے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا لوگوں مکے سے چلی ہو اور یہاں تمہارے پاس پہنچی، انہوں نے اس جگہ کو نہیں دیکھا جب میں نے قدم رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہنے لگا ہاں محمد ابن عبداللہ کے پاس سے ہو کے آ گئی، اس کا جادو اس کا منتر تیرے پہ چل گیا۔ اللہ اکبر، جا کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ کہ میرے بھیا میں لینے کے لیے آئی، میں تجھے لینے کے لیے آئی، بتلانے کے لیے آئی، دل تو چاہتا تھا ان کے قدموں سے باہر نہ جاؤں لیکن تجھے لینے کے لیے آئی۔ اللہ اکبر، آج کہتا ہے بتا فیصلہ کر، یا گھر کی دہلیز قبول کر لے یا ان کا دامن چھوڑ دے، اور تو گھر کی دہلیز بات کی بات کرتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، کاش میرا ابا آج حاتم طائی زندہ ہوتا، میرے ابے کو دنیا ایک طرف کھڑا کر دیتی اور دوسری طرف فاطمہ کے ابا کو کھڑا کر دیتی اور دنیا کہتی تو فیصلہ کر، حاتم طائی کی بیٹی سگے باپ کے ساتھ جائے گی یا آمنہ کے لال کے ساتھ جائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں باپ کا چہرہ دیکھ کر حضور کا مکھڑا دیکھتی اور دوڑ کے نبی کے قدموں میں جا کے بیٹھتی اور کہتی حاتم تیرے جیسے لاکھ باپ میں محمد کے قدموں پہ قربان کر دو، جو مزاج اخلاق میں نے آمنہ کے لال کا دیکھا دنیا میں ایسا کہیں نہیں دیکھا ہے۔ عدی کہنے لگا اچھا ایسے اخلاق والے کہ باپ کو، بھائی کو، مکان کو، جائیداد کو سب کو چھوڑنے آئی، کہ میں بھی تو مکے جا کے دیکھوں مدینے۔
عدی کہنے لگے میرے دل کے اندر امید ظاہر ہو گئی، میں بھی نکلا۔ اللہ کہ جب میں مدینے پہنچا اللہ غنی، میں نے پوچھا محمد ابن عبداللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کہ وہ سامنے جا رہے، آپ ایک گلی میں سے آ رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیا، نگاہ نبوت میری طرف اٹھی، مسکرانا شروع کر دیا، نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی۔ جب 2 قدم آگے چلے، ایک بڈڑی سی مائی، ایک غریب سی مائی، ایک غریب سی مائی، حالت بڑی خستہ تھی، اس نے حضور کو یوں کر کے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی میں ہی ٹھہر گئے اور وہ آپ کو سناتی رہی، آپ سنتے رہے، وہ رلاتی رہی، آپ روتے رہے۔ اللہ اکبر، جتنی دیر اس مائی کی بات ختم نہ ہوئی اللہ کے نبی میں ہی ٹھہرے رہے۔ عدی کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، یہ بادشاہ نہیں اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عدی بن حاتم کہنے لگے حضور مسجد میں چلے گئے، اپنی مسند پر جا کے بیٹھ گئے۔ کھچا کچ مسجد نبوی بھری پڑی تھی، مجھے دل دھرنے کی، پیر رکھنے کی جگہ نہ ملی، میں مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا، یوں کر کے نگاہ نبوت چاروں طرف اٹھی۔ عدی کہتے جب یوں نگاہ میری طرف پڑی، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عدی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا عدی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، یہاں تک کہ حضور نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ صحابہ سارے مٹی کے فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں سامنے آیا، پاک پیغمبر نے اپنی نبوت والی چادر اپنے کندھے سے اتار دی اور یوں کر کے لپیٹ کر میری طرف یوں کر کے پھینک دی، اور میں نے آگے بڑھ کے اس چادر کو کیچ کر لیا اور میں نے اشارہ کیا۔ میں نے کہا کیا کروں؟ فرمایا عدی تو بادشاہ کا بیٹا ہے، اے عدی تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، اے عدی میں محمد کی چادر کو زمین پہ بچھا، اس کے اوپر بیٹھ جا۔ عدی کہتے ہیں جب حضور نے چادر دی اور کہا اس چادر پہ بیٹھ جا، میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، میں نے اس چادر کو کھول کر اپنے سر کے اوپر ڈال لیا اور میں نے کہا محمد تیری چادر پیروں میں بچھانے کے قابل نہیں، تیری چادر تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے۔ کہا جب چادر یہاں آئی تو کرنٹ یہاں آنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا عدی بتا کیا ارادہ ہے؟ میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میری بہن نے جو سنایا تھا محمد تیرے کردار کو دیکھ کر میں نے ویسا ہی پا لیا اور فیصلہ یہ کیا کہ اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد تیرے علاوہ رسول کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو یہ زندگی کے اندر بتاؤ کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 10 رمضان المبارک کو آپ کا جنازہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد بڑے آپ دیدار رہے، آپ بڑے افسردہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ تب اللہ نے تب میرے مالک کائنات نے، میرے رب نے میرے نبی کو اللہ اکبر اپنے پاس بلایا، آجا محمد میں تجھے تسلیاں دوں۔ اللہ اکبر، یہی 10 رمضان المبارک ہے جس کے اندر میرا عزیزو اللہ اکبر اسلام کی سب سے بڑی فتح ہوئی۔ اس سے پہلے میرے محترم دوستو بزرگوں، بیعت رضوان، خیبر سے پہلے بیعت رضوان ہوئی جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ اکبر، اللہ ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آمنہ کے لال کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی آج مکے کو چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے، اللہ کے نبی مکے کو چھوڑے ہوئے عرصہ گزر گیا، آج بیت اللہ کی وفائیں ادائیں، بیت اللہ کا طواف یاد آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اللہ اکبر عمرہ کر کے آتے ہیں۔ احرام باندھ لیے گئے، ذی الحلیفہ کے مقام پر بیار علی پر احرام باندھ لیے گئے۔ 1500 صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ جب آپ مکے کی حدود سے پہلے صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، آپ نے جناب عثمان ذی شان رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر مکے بھیجا، اور اللہ غنی آپ نے فرمایا مکے والوں ہمارا تیر تلوار چلانے کا ارادہ کوئی نہیں، ہم تو قربانی کے جانور شکرانے کے طور پہ ساتھ لائے ہیں، تیر تلواریں ساتھ نہیں لے کے آئے۔
بس ہمیں اجازت دو، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، مکے کے سردار کہنے لگے عثمان اول تو نہ آتا، چل تو آ گیا تو بیت اللہ کا طواف کر لے، عمرہ کر لے، لیکن تیرے نبی کو اور صحابہ کے قافلے کو اجازت کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا رخ موڑ کے چلنے لگے کہ عثمان کیا ہو گیا؟ بیت اللہ کی بہاریں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، بیت اللہ کی بہاریں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ فرمایا او لوگو، جس عمل کے اندر آمنہ کے لال کی چاہت شامل نہ ہو عثمان غنی وہ عمل کرنے کو تیاری کوئی نہیں۔ آج ماشاء اللہ، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ شام ہو گئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا گیا اور ادھر بات یہ پھیلا دی کہ نبی تیرے داماد کو عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، عثمان غنی زندہ ہیں، باحیات ہیں، افواہ پھیلی کہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے، بعض علماء اکرام نے فرمایا بیری کا درخت تھا، بعض علماء اکرام فرماتے کیکر کا درخت تھا، کانٹے دار جھاڑیوں کے نیچے، جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے، آپ نے نبوت والا ہاتھ یوں کر کے پھیلا لیا، آپ نے فرمایا او محمد کے غلاموں، او محمد کے یارو، مجھے پتہ لگا میرا عثمان شہید کر دیا گیا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ اکبر، آج میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک میں عثمان غنی کا بدلہ نہ لے لوں واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اللہ اکبر ہتھیلی پہ کر دی کہ آؤ اس ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ جوک در جوک آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر ہاتھ پر ہاتھ رکھنا شروع کیا۔ سب سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دانا ہاتھ یوں کر کے اوپر رکھ دیا، فرمایا لوگو یہ ہاتھ میرا عثمان غنی کی طرف سے ہے، میرا عثمان بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب سے مجھے پتہ لگا حضور نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہا اور میرا ہاتھ کہہ کر اپنے ہاتھ پہ رکھا، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ گواہ ہے، اس وقت سے لے کر موت تک اس ہاتھ کو میں نے اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا ہے۔ پیشاب پخانے والی جگہ پر، ان اعضاء پر میں نے آخری سانس تک اتنا حیا والا تھا، جس ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کا میں نے نہیں لگایا۔ یہ وہ حیا والا عثمان تھا، جب نہانے کے لیے جایا کرتے، غسل کرنے کے لیے جایا کرتے تو کپڑے اتارتے تو ایک تہمد میرے عزیزوں غسل خانے میں باندھ لیا کرتے اور کہتے لوگوں بندے تو یہاں نہیں ہیں، بندوں کا خدا تو یہاں موجود ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، روئے زمین پر اس خدا کی نگاہوں میں ننگا ہوتے عثمان کو حیا آ رہا ہے۔ جب سیدنا عثمان غنی کے آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کا اور یوں کر کے ہاتھ رکھا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ محبوبہ آپ کیا سمجھتے ہو تیرے یاروں سے تجھے ہی پیار ہے؟ نہیں نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد نیچے تیرا ہاتھ ہے، درمیان میں تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، سب سے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ اے محمد روئے زمین پر تو اپنے یاروں سے راضی ہو گیا، عرش بری پر میں تیرے یاروں سے راضی ہو گیا۔ اللہ غنی۔ پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ لگا کہ عثمان زندہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت نہ ملی، پھر مکے کے سردار حدیبیہ کے مقام پر آ گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگے۔ محمد ابن عبداللہ آپ ہمیں بتا کر نہیں آئے، واپس جائیں، اگلے سال آئے تب آپ کو عمرہ کرنے دیں گے۔ صحابہ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی اور لوگوں ایک بندہ تیاری کر کے بیٹھتا ہے، کہتا تیرے مقدر میں کوئی نہیں۔ حدیبیہ کے مقام سے صحابہ کو واپس لوٹنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے صحابہ احرام کھول دو، میرے صحابہ احرام کھول دو۔ صحابہ کی نگاہیں نیچے، آپ نے فرمایا صحابہ احرام کھول دو، صحابہ کی نگاہیں نیچے، آپ نے فرمایا صحابہ احرام کھول دو، صحابہ نیچے۔
حضور اٹھے اور ام سلمہ کے حجرے میں آ گئے. ام سلمہ کجی جی 3 مرتبہ میں نے کہا کوئی احرامی کھولنے کو تیار نہیں. ابو بکر ہے, عمر ہے, سارے بیٹھے ہوئے, کوئی احرام کھولنے کو تیار. ام سلمہ پردے سے جھانکا, صحابہ کے چہروں پہ نظر پڑی. ام سلمہ رونے لگی رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ تیرے یار تو تیری اداؤں پہ قربان ہوتے ہیں, پہلے آپ اپنا احرام کھولیے پھر صحابہ احرام کھولیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھولا, پھر آپ کپڑے پہن کر آپ باہر گئے, آپ کو دیکھ کے صحابہ کرام نے احرام کھول دیا. اتنے میں میرے عزیزوں سرداران قریش آ گئے. سہیل آگے آیا, اس نے کہا محمد ابن عبداللہ ہم تجھے نہیں مانتے تو اللہ کا رسول ہے, اگلے سال آنا, پہلے قاصد بھیجنا, خبردار اس انداز سے آنا, تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر نہ نکلیں, تب ہم آپ کو عمرے کی اجازت دیں گے. معاہدہ لکھا, سب سے پہلی معاہدے میں شک لکھی. آپ لکھا گیا کہ اگر مکے سے کوئی قیدی مسلمان اگر مکے سے بھاگ آیا مدینے میں تو مدینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قیدی کو واپس لوٹائیں. اگر مدینے سے کوئی مسلمان اگر مدینے سے کوئی بھاگ آیا مکے کے اندر تو ہم واپس نہیں لوٹائیں گے. آپ نے فرمایا لکھو. صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, لکھے. جب سب معاہدے لکھے گئے پھر یہ لکھا گیا اللہ بن بکر اور بن خداعہ 2 قبیلے تھے, ایک حلیف مکے والوں کے ساتھ ایک مدینے والوں کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں ایک حلیف دوسرے کے ساتھ مل کے اگر تمہارے حلیف کو کوئی ضرر پہنچی تو تم اس کا ساتھ نہیں دو گے, ہمارے حلیف پہ کوئی ضرر پہنچی ہم اس کا ساتھ دیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لکھ دیا گیا. جب سارے لکھے, سہیل کا بیٹا ابو جندل تھا رضی اللہ عنہ, مکے والوں کی قید میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. معاہدہ بھی لکھا نہیں گیا تھا کہ مکے سے مسلمان اگر کوئی قیدی بھاگ آیا تو مدینے میں آیا تو تم واپس کرو گے. حضور نے فرمایا ہاں کریں گے. ابو جندل آئے رضی اللہ عنہ, مکے کے قیدی, پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں کڑیاں, کمر دیکھیں تو چمڑا ادھڑا ہوا, چہرے پہ خون آئے. حضور کے سامنے کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے نہ جاؤ, مکے والوں نے مار مار کے میرا برا حال کر دیا, مجھے ساتھ لے جاؤ. نگاہ نبوت میں آنسو آئے. سہیل, اور سہیل کا بیٹا تھا, ایک باپ کافر بیٹا مسلمان. سہیل سے فرمایا او یہ تو تیرا بیٹا ہے, اسے تو میرے ساتھ جانے دے. کہ محمد ہم نے سنا ہے نبی جھوٹا نہیں ہوتا, سچا ہوتا ہے. فرمایا بھی تو لکھا نہیں گیا, کہ بس زبان کی بات ہے. آپ نے فرمایا ابو جندل تیرا باپ تجھے جانے نہیں دیتا, میں محمد تجھے لے کے نہیں جاؤں گا. یہ حضور کے سامنے کھڑے, کہ یا رسول اللہ میرے جسم پر, میری حالت پر دیکھیے ترس نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا ساری باتیں ہیں لیکن میری زبان سے نکل گیا, ہم تجھے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. جا لوٹ جا, اللہ بہتر کرے گا. ابو جندل کہتے ہیں جب حضور نے مجھے کہا جا لوٹ جا, میں نے پیچھے رخ کیا اور میں نے جانا شروع کر دیا. میں نے مڑ کے حضور کا چہرہ دیکھا. میں نے کملی والے یہ تو مکے والوں کی قید ہے, اللہ کی قسم تو آگ کے گڑے میں کہتا میں ابو جندل اس آگ کے گڑے میں کود جاتا. دنیا والوں کو پتہ کیسے لگتا صحابہ وفادار ہیں, صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار نہیں ہیں. ابو جندل کو واپس لوٹا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے واپس مدینے واپس آنے لگے, ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان نہیں ہیں. آپ نے فرمایا صدقتا, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم ایمان والے نہیں؟ جی. حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مسلمان نہیں؟ جی. ہم حق پر نہیں؟ کا جی. پھر اتنا کمزور معاہدہ, اور اس معاہدے میں لکھا آپ نے فرمایا علی کا جی معاہدہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا یہی تو جھگڑا ہے, یہ نہیں لکھنا. آپ نہیں لکھتے. آپ نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر قلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا مٹاؤ, اگر تجھے محمد الرسول اللہ مان لیا تو جھگڑے ختم, یوں لکھ محمد ابن عبداللہ. آپ نے فرمایا علی محمد الرسول اللہ مٹا دے. اللہ علی مٹا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم چھوڑ دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ انگلیاں کر سکتی ہیں, تیرے نام پر نہیں پھر سکتی, کاٹ دوں گا انگلیاں. حکم آپ کا اپنی جگہ, لیکن علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے نام پہ قلم پھیر دے. ہم نے تو تیرے نام پر جاننے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. حضور علیہ السلام نے خود مٹایا.
خود لکیر ماری، فرمایا چلو مکے والو راضی ہو جاؤ محمد ابن عبداللہ۔ جب صحابہ دل برداشتہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اتنا کمزور معاہدہ، اللہ اکبر۔ جبرائیل راستے میں آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبک۔ او محبوبہ مبارک ہو، ظاہر کے طور پر دنیا کیری شکست کھا گئے، دنیا کیری ناکاموں کے لوٹ گئے، مالک کائنات نے تجھے اس فتح کی مبارکباد دے دی جب سارا عرب قدموں میں آئے گا، محمد بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ صحابہ اللہ کی طرف سے فتح آ گئی۔ اس کے بعد خیبر، غزوہ خیبر ہوا، پورے یہودیوں کے اور پورے دشمنان اسلام کے دانت کھٹے ہوئے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا، مکہ 10 رمضان المبارک کو فتح ہوا، اور اللہ اکبر اس انداز میں فتح ہوا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سواریوں پر جب تشریف لائے، 12,000 کا لشکر ساتھ مکے میں بیت اللہ میں ہر دروازے سے ہر قبیلے والا داخل ہوا، اور آپ اس انداز سے آئے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال اونٹنی کے کجاوے میں جھکے ہوئے آنسوں کے ساتھ تشریف لائے، اور ہاتھ کے اندر عصا مبارک تھا۔ بیت اللہ میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے آپ نے عصا مبارک کا اشارہ کیا اور کیا فرمایا؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ انگلی کے لاٹھی کے اشارے کو کرتے رہتے، جتنے بت پڑے تھے وہ اندھے منہ ہو کر زمین پہ گرتے رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا کہاں ہے عثمان بن ابی طلحہ؟ وہ ڈر کے گھر بھاگ گئے۔ ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھی دروازے کی، کہاں ہے؟ جاؤ سے بلا کے لاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے شرم سے نیچے سر، آپ نے فرمایا عثمان وہ وقت یاد ہے جب میں نے تیرے سے بیت اللہ کی چابیاں مانگی تھی، تو نے انکار کر دیا تھا اور تو نے مجھے بیت اللہ میں جانے نہیں دیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کیا، اور مکے کے سرداروں تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے نہ دیا اور بیت اللہ سے دھکے دے دے کے مجھے مکے سے باہر نکال دیا۔ وہ وقت یاد ہے شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال رکھنے کے بعد جب وہ قید خانہ ختم ہوا، سارا عرب اپنے گھروں کو لوٹا، میں مکے کے باہر حدود میں کھڑا رہا، اور مکے کے سرداروں تم نے مجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی، میں مکے کے سرداروں سے امان مانگتا رہا، کسی نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی۔ پھر میں مایوس ہو کے مدینے کی طرف لوٹا، مالک کائنات نے اس وقت قرآن اتارا تھا اور کہا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ اے محمد آنسوؤں کو صاف کر لے، آج یتیم بنا کے رخصت کیا، کل میں تجھے سرداری کا تاج پہنا کر مکے کا فاتح نہ کر دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ عثمان آپ نے یوں کر کے نبوت والا ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے فرمایا لا بیت اللہ کی چابیاں۔ عثمان بن طلحہ نے یوں چابیاں نکالی، بعض کہتے عثمان بن مظعون تھے، یوں کر کے چابیاں نکالی، حضور کے ہاتھ پہ رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے باہر آئے، بیت اللہ کے دروازے کے دونوں پار ہاتھ کرے کر کے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہاں عثمان کا جی؟ فرمایا تو کیا سمجھا جیسا تو نے کیا وہ میں سے تیرے ساتھ کروں گا۔ اللہ اکبر، سر نیچے تھا، آپ نے فرمایا لے سر اٹھا اور یہ بیت اللہ کی چابیاں دروازے کی پکڑ لے۔ آج یہاں اللہ کی دھرتی پر بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر محمد اعلان کرتا ہے قیامت کی صبح تک یہ چابیاں تیرے خاندان کے پاس رہیں گی۔ آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے۔ آخری اعلان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، فرمایا او مکے کے سرداروں، او مارنے والوں، او میرے پہ سختی کرنے والوں، آج بتلاؤ مجھے تم کیسا پاؤ گے؟ سب کی نگاہیں نیچے، ایک کھڑا ہوا مکے کا سردار، کہ ہمیں امید ہے آج آپ وہی معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ بھی اللہ کا پیغمبر، آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر،
میرے عزیزوں جب یہ اعلان ہوا الیوم یوم الملحمہ، مکے کے سرداروں آج بدلے کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے، آپ نے فرمایا او میرے یار ادھر آ جا، لا الیوم یوم الملحمہ، بلکہ یوں کہ الیوم یوم الرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت برسانے کا دن ہے۔ او لوگوں، پتھر مارنے والوں، بیٹی کے چہرے کو خون آلودہ کرنے والوں، میرے جسم پہ اوجڑیاں ڈالنے والوں، مجھے گھر سے بے گھر کرنے والوں، یہ تمہارا ظرف، تمہارا اعلان تھا، آج میرا اعلان ہے 23 سال کی دشمنی کو محمد نے آج معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، آج میں نے معاف کر دیا۔ بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا بلال زور کی اذان، فتح مکہ ہوا، اگلا دن زور کی اذان کا آیا، آپ نے فرمایا بلال میرے منبر بے بلال آج بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا۔ جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مکے کے سردار ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ایک میرے عزیزوں ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا میرے عزیزوں اللہ اکبر ابو جہل کا بھائی بیٹھا ہوا تھا، سہیل بن حشام بیٹھا ہوا تھا، یہ میرے عزیزوں بیٹھا ہوا تھا، اور تیسرا میرے عزیزوں ایک مکے کا سردار بیٹھا ہوا تھا۔ بلال کے چہرے پہ نظر پڑی، کیا کہنے لگے؟ کاش، اب ابو سفیان ابو جہل کا بھائی کہنے لگا کاش میرا بھائی آج زندہ ہو، شکر ہے میرا بھائی زندہ نہیں، آج میرا بھائی زندہ ہوتا وہ تو کالے کوے کو دیکھ کر، بلال کو کہنے لگے کالے کلوٹے کوے کو دیکھ کر اللہ اکبر، آج میرا بھائی اسے بیت اللہ کی چھت پہ دیکھ کے ویسے مر جاتا، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، وہ چپ ہو گئے، انہوں نے کہا محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ میرے بلال کو کالا کوا کلوٹا کہتا ہے، کہتا محمد یہ تو چیمگوئیاں تھی، تجھے کس نے بتا دیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے بتا دیا۔ فرمایا محمد اب یقین ہو گیا تو بھی سچا، تیرا خدا بھی سچا ہے۔ آپ نے 19 سال کے نوجوان کو بلایا، آپ نے فرمایا تیری مارے میں محمد نہیں بھولا، تیری مارے مجھے یاد ہے، آج میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ حضور کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا 19 سال کے نوجوان، تو نے جوانی کی طاقت میرے پہ ظلم و ستم کرتے گزار دی، جا میں نے مکہ تیرے حوالے کر دیا، مکے کی گورنی کو بھی تیرے حوالے کر دیا، مکہ کا گورنر میں نے تجھے بنا دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، پھر ایسا اعلیٰ مقام، ایسا اعلیٰ اخلاق دکھایا، تلوار چلانے والے، تیر چلانے والے کو آمنہ کے لال کے اخلاق نے قدموں ملا کے بٹھا دیا۔ روزے داروں، افطاری سحری کے دسترخوان بچھانے والوں، او لوگوں، راشن کے بیگ تقسیم کرنے والوں، اللہ جل شانہ اگر ہمیں سخاوت عطا فرمائے، پرے پنچایت کی صداقت و امانت عطا فرمائے، اللہ ہمیں زبان کا میٹھا بول بھی عطا فرمائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کسی کو افطاری کراتے وقت روح افزا جام شیری اتنا میٹھا پلا دیا کہ اس کا گلا اندر سے باہر تک سارا مٹھاس سے بھر گیا، لیکن بات اتنی کڑوی کر دی کہ اس مٹھاس کا ذائقہ ہی سارا خراب ہو گیا۔ فرمایا میٹھا شربت پلا نہ پلا، لیکن بات زبان سے ایسی کر دے کہ ٹوٹا دل جڑ جائے، آنسو آنکھوں میں چھپ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے عزیزو اگر کردار عطا فرمائے، کردار کے اندر نبی کا اعلیٰ اخلاق بھی نصیب فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، خیر و خوبیاں نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے امتیوں کے بارے میں اللہ ہمیں ویسا بنا دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا ہو